بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یعقوب نے کہا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں قاتل نہیں ہوں تب مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ جواب نہ دے سکی، اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ یعقوب اس کے اندر اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کر رہا تھا۔ وہ محبت سے سوچ رہی تھی اور الجھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے مکان میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ والا مکان خالی تھا۔ مجاہدین وہاں اس کی رہائش کا بندوبست کرنے لگے۔ الپا اور بن بورین پریشان ہو گئے تھے۔ ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ الپا نے کہا، وہ ہمارے آرمی ہیڈ کوارٹر اور دوسرے تمام آرمی کیمپس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ جب چاہیں گے وہاں تباہی اور بربادی لا سکیں گے۔ وہ گھر کے بیدی ہیں، لنکا ڈاتے رہیں گے۔ بن بورین نے کہا، یہی تو پریشانی ہے کہ وہ گھر کے بیدی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں جلد سے جلد کس طرح گرفتار کیا جائے۔ ہمارے جاسوس دن رات انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ داخل ہونا چاہیں گے تو وہ 6 سرپھیرے جوابی کارروائی کر کے یہودیوں کو نقصان پہنچانے لگیں گے۔ کسی مسلمان کے گھر میں گھس کر انہیں تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کو ان کی تلاش میں لگاؤ۔ جس گھر میں ان کی موجودگی کا شبہ ہوگا، ہمارے سراغ رساں اس گھر والوں کی آوازیں سن کر ان کے دماغوں میں پہنچ کر ان روپوش رہنے والوں کا سراغ لگا سکیں گے۔ پارس کو جب کورونا کے معاملات سے فرصت ملتی تھی، وہ اسرائیل آ کر وہاں کے حالات معلوم کرنے لگتا تھا۔ وہ یہ معلوم کر کے مطمئن تھا کہ وہ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑی کامیابی سے مجاہدین کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے برین واش کیے جا رہے ہیں۔ ان کے دماغوں کو دوبارہ لا کیا جا رہا ہے۔ پارس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت ایسے وقت وہاں موجود رہتے تھے جن کے دماغوں کو دوبارہ لا کیا جا رہا تھا۔ ان کے دماغوں میں پہنچنے کے لیے مخصوص لب و لہجے سن رہے تھے اور ذہن نشین کر رہے تھے۔ الپا اور بن بورین نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک ان کے تمام ماتحتوں کے برین واش نہیں کیے جائیں گے، انہیں پارس کی پہنچ سے دور نہیں کیا جائے گا، تب تک ٹرانسفارمر مشین کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب تک تو صرف پارس ہی ان کا دشمن تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک اور نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں نمبر 2 خیال خونی کے ذریعے اسرائیل میں جاسوسی کر رہا تھا۔ نمبر 2 کے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت تھے۔ ان سب نے امریکی اکابرین کو رپورٹ دی تھی کہ مشین کے سلسلے میں الپا اور بن بورین کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں اور الپا بن بورین کے ٹیلی پیتھی سیکھنے والوں کو اپنا حمایتی بنا رہی ہے۔ یہ رپورٹ پرانی ہو چکی تھی۔ نئی رپورٹ یہ تھی کہ بن بورین نے مشین کے ذریعے 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے تھے۔ وہ 6 یہودی اب مسلمان ہو گئے تھے اور فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے۔ اکابرین نے نمبر 2 کو حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرے کہ یہودی مسلمان مجاہدین کیوں بن رہے ہیں اور کیسے بن رہے ہیں۔ الپا اور بن بورین کے خلاف ایسا کون کر رہا ہے؟ نمبر 2 کو بھی اس اسرائیلی مشین کے محافظوں تک پہنچنا چاہیے۔ ان کے دماغوں میں جگہ بنانی چاہیے۔ اگر اس مشین سے یہودیوں کی بجائے فلسطینی مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں تو اس مشین سے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان یہودیوں کو امریکہ کا حمایتی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات امریکی کابرین کو ناپسند تھی کہ فلسطینی مجاہدین ٹیلی پیتھی کا علم سیکھتے رہیں۔ انہوں نے نمبر 2 کو حکم دیا تھا کہ وہ ان 6 مجاہدین کو وہاں تلاش کریں، پھر وہ جہاں بھی نظر آئیں انہیں گولی مار دیں۔ نمبر 2 اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے 5 ماتحت وہاں دن رات مصروف رہتے تھے۔ اسرائیلی آرمی کے افسران کے اندر پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ کام پارس کے لیے اس طرح آسان ہو گیا تھا کہ جب الپا نے مشین تیار کی تھی اور ان آرمی افسروں اور جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھا رہی تھی، تب پارس ان کے دماغوں میں جایا کرتا تھا۔ الپا سے گہری دوستی تھی، اس لیے اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی کہ پارس آرمی اور انٹیلیجنس کے اہم افراد کے دماغوں میں پہنچتا رہتا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ پارس اسے کبھی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پارس اسے کبھی نقصان نہ پہنچاتا۔ وہ ہمیشہ دوست بن کر رہنا چاہتا تھا۔ دشمنی کی ابتدا الپا نے کی تھی۔ چند فلسطینی مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے سے انکار کیا تھا۔ اب اسے اپنی دشمنی مہنگی پڑ رہی تھی۔ پارس سے مخالفت مول لینے کے بعد اس نے مشین سے ایک بھی یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا نہیں کیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے سے انکار کیا تھا۔ اب اسی مشین سے فلسطینی مجاہد پیدا ہو رہے تھے۔ بہرحال نمبر 2 کو اسرائیلی مشین اور اس کے نگران ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں تک پہنچنے کی سہولتیں حاصل نہیں تھیں۔ پھر بھی وہ وہاں تک پہنچنے کی کوششیں کر رہا تھا۔
اس کی زیادہ توجہ ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے مجاہدین کی طرف تھی جو کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے اکابرین کے دماغوں میں جا کر مجاہدین کی یہ دھمکی سنی تھی کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں تلاشی کے لیے گھسنا چاہیں گے تو اس کے جواب میں 10 یہودیوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ نمبر 2 نے سوچا ان کی اس دھمکی سے فائدہ اٹھایا جائے، الپا اور مجاہدین کو آپس میں لڑایا جائے۔ اسرائیلی فوجی مسلمانوں کی آبادیوں اور غزہ کے علاقوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 نے گشت کرنے والی ٹیم کے ایک افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس افسر نے ایک مسلمان کے دروازے پر آ کر اسے باہر بلایا، پھر پوچھا اندر کون ہے؟ اس نے کہا میرے بیوی بچے ہیں۔ افسر نے ایک طرف دھکا دیا، پھر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس کے گھر میں گھس گیا۔ اس کے بیوی بچے خوف سے چیخنے لگے، پھر وہ دوسرے تیسرے گھر میں بھی گھس کر تلاشی لینے لگا۔ جب ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک مجاہد کو یہ اطلاع ملی تو وہ اس افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ افسر سحرزدہ ہو کر اپنی گاڑی کی طرف واپس آ کر اپنی گن سے تڑا تڑ فائرنگ کرنے لگا، اپنے ہی سپاہیوں کو ہلاک کرنے لگا۔ کچھ سپاہی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے وہاں کے اکابرین کے ذریعے الپا اور بن بورین کو اطلاع دی کہ ان کا ایک آرمی افسر مسلمانوں کی ایک بستی میں گولیاں چلا رہا ہے اور اپنی ہی آرمی کے جوانوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ الپا اور بن بورین نے ہیڈ کوارٹر سے معلوم کیا کہ کتنے افسران کہاں کہاں گشت پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ ان تمام افسروں کے دماغوں میں جانے لگی۔ اس طرح اس افسر کے اندر پہنچ گئے جو اپنے 6 سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے بعد باقی بھاگنے والے سپاہیوں کو للکار رہا تھا۔ بن بورین نے ڈانٹ کر اسے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہی سپاہیوں کو کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ ٹیلی پیتھی جانے والے مجاہد نے اس افسر کی زبان سے کہا ہم نے وارننگ دی تھی کہ کسی مسلمان کے گھر میں گھس کر تلاشی نہ لی جائے، لیکن یہ افسر زبردستی گھروں میں گھس رہا تھا۔ یہ 3 گھروں میں گھسا تھا۔ ہم نے 6 یہودی سپاہیوں کو اسی کے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ الپا نے اس افسر سے کہا تمہیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کے گھر میں نہیں جاؤ گے، کسی کے گھر کی تلاشی نہیں لو گے، پھر تم کیوں زبردستی ان گھروں میں گئے؟ اس افسر نے پریشان ہو کر کہا میں حیران ہوں کہ بے اختیار کیوں ان گھروں میں گھستا چلا گیا تھا۔ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے گھروں سے نکل کر اپنے ہی سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے۔ ضرور کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھ سے یہ کام کرا رہا ہے۔ بن بورین نے مجاہد سے کہا ضرور یہی بات ہے۔ ہمارے تمام افسران ہمارے احکامات کے پابند ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پارس ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وہاں پارس کا ایک ماتحت موجود تھا۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، پارس نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ چھپ کر دشمنی نہیں کر رہا ہے، کوئی اور ہے جو تمہارے افسروں کے دماغوں میں گھس رہا ہے، پارس کی آڑ لے کر یہاں اپنے طور پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ وائز مین نے امریکی کابرین سے کہا تھا کہ وہ ان سے انتقام لے گا اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہ بتا دے گا کہ امریکہ میں 10 اہم ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں جنہیں انڈر گراؤنڈ میں رکھا گیا ہے۔ انہیں اس قدر گمنام اور پراسرار بنایا گیا ہے کہ کبھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ انہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سن سکے گا۔ وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہر اس ملک میں پہنچ رہے ہیں جہاں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی ہے۔ وائز مین نے یہ راز تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ الپا نے کہا یہ امریکی خیال خوانی کرنے والوں کی شرارت ہے، وہ مجاہدین کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ وہ خیال خوانی کرتی ہوئی امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچی، پھر اس سے بولی تم لوگوں نے نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں مبارکباد دیتی تم نے اپنے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے پہلا حملہ مجھ پر کرایا ہے۔ امریکی افسر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے تمہیں نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح دشمنی کرتے پھر رہے ہیں؟ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے؟ والا افسر پریشان ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وائز مین آستین کا سانپ ہے۔ اب الپا جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی ان کے 10 پورے سرار ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک ضرور پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ بات صرف الپا کی نہیں تھی۔ جو ممالک فرانس کو ٹرانسفارمر مشین تیار کرنے کے سلسلے میں مبارکباد دے رہے تھے، وائز مین ان تمام ممالک کو ان 10 پورے سرار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس طرح تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ 2 باتیں معلوم کر چکے تھے کہ امریکہ میں 10 نہایت قابل ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو غیر معمولی رازداری سے انڈر گراؤنڈ رکھا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس مشین کا ماہر مکینک وائز مین فرانس میں ٹیلی پیتھی کے شعبے کا انچارج بن گیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس سے کوئی بات چھپائی جائے تو وہ تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک کھوج نہ لگائے، اندر کی بات معلوم نہ کر لے، تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اب کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ سوچنے لگے کہ نہ جانے وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے کون ہیں اور زیر زمین رہ کر انتہائی رازداری سے کیا کر رہے ہیں۔ دشمن سامنے ہو تو اس سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے،
پیٹھ پیچھے گات لگائے بیٹھا ہو تو تشویش ہوتی ہے، خوف آتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے اور اس پر کون سا حربہ آزمانے والا ہے۔ یہی سوچا جاتا ہے کہ چھپ کر حملہ کرنے والے سے پہلے اسے تلاش کر کے بے نقاب کیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ وہ دشمنی کرے یا نہ کرے، ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اس سے بڑی دشمنی اور کوئی نہیں ہوتی کہ مخالف خیال خونی کرنے والا کہیں چھپا ہو اور پھر کسی چال بازی سے دماغ میں آ کر اپنا معمول اور محکوم بنا لے۔ کسی مخالف سے ملنے والی موت ذہنی غلامی سے بہتر ہوتی ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کو اپنے دماغ میں آنے کا موقع نہیں دیتے۔ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وقت نکال کر امریکی معاملات میں بھی ضرور مداخلت کریں گے۔ یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جیل خانہ کہاں ہے جہاں 10 اہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی طرح بڑی رازداری سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بارن ٹوڈ اور اس کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ پارس کی وائف سانی کینیڈا پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ سانی کسی خاص مقصد سے وہاں گئی ہوئی ہے۔ اب وہ خاص مقصد ظاہر ہو گیا کہ وہ کینیڈا سے امریکہ جا کر اس انڈر گراؤنڈ جیل خانے کا سراغ لگانے والی ہے۔ سانی کو انڈر گراؤنڈ جیل خانے اور ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بابا صاحب کے ادارے میں اس سے کہا گیا تھا کہ امریکہ میں نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کی گئی ہے، اسے وہاں رہ کر اس مشین سے پیدا ہونے والوں کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ جب وائز مین نے انکشاف کیا تب اسے بھی ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ رازداری سانی کے لیے بھی چیلنج بن گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ ضرور ان پورے سرا ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرے گی۔ الپا اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک تو پارس نے اس کی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے 6 فلسطینی مجاہدین پیدا کر کے ان کا سکون برباد کر دیا تھا۔ اب یہ نئی بات معلوم ہوئی تھی کہ امریکہ میں 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جیتے جی زمین کے نیچے دفن کیا گیا ہے اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس مدفن تک نہیں پہنچ سکے گا۔ الپا نے بن بورین اور تمام اکابرین سے کہا، یہ نئی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، اس بار پارس نے ہم سے دشمنی نہیں کی ہے۔ وہ 10 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا آرمی افسر انہی کے ذریعے اثر مسلمانوں کے گھروں میں گھس گیا تھا جبکہ ان فلسطینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے دھمکی دی تھی۔ مسلمانوں کے گھروں میں گھسنے سے منع کیا تھا لیکن ان امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہمارے افسر کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں ان فلسطینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہمارے 6 آرمی کے جوانوں کو ہمارے ہی افسر کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے نئے محاذ کھلتے جا رہے ہیں۔ پہلے صرف پارس تھا، پھر اس نے ہمارے خلاف 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مسلمان بنا دیا۔ اب امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے تیسرا محاذ قائم کر چکے ہیں۔ الپا نے کہا، میں ماضی میں تنہا کئی محاذوں پر لڑتی رہی ہوں، اب تو تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے ساتھ ہیں۔ ہم جلد ہی اپنے دشمنوں پر قابو پا لیں گے۔ ہمیں ذرا صبر سے اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ تم ان 6 فلسطینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تلاش کرو، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے جاسوس ان کے پیچھے لگاؤ اور ان سے فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کر کے سمجھاؤ کہ تم ان سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہو، لیکن امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان سے دوستی اور سمجھوتا کرنے کے بہانے ان کا سراغ لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ وہ بن بورین کو یہ مشورہ دے کر پارس کے پاس آئی، پھر بولی، میں الپا ہوں، سانس نہ روکنا۔ وہ بولا، تمہاری جیسی عورت کے آتے ہی تھوڑی دیر کے لیے سانس نہیں روکوں گا تو تم ہمیشہ کے لیے سانس روک دو گی۔ تمہارے کچھ کہنے سے پہلے میں سمجھ رہا ہوں کوئی نیا جال بن کر آئی ہو۔ وہ بولی، تم کون سا پرانے جال بنتے ہو، مجھے کسی نہ کسی نئی مصیبت میں پھنساتے رہتے ہو۔ ہمارا وہ آرمی افسر ہمارے احکامات کا پابند تھا، وہ کبھی کسی مسلمان کے گھر میں نہ گھستا، لیکن اب امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری آپس کی دشمنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس آرمی افسر کو مسلمانوں کے گھروں میں گھسنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا تم یقین کرو گے؟ تم کبھی دھوکہ نہیں دیتی ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہو۔ تم کہہ رہی ہو تو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہوں۔ تم یقین نہیں کر رہے ہو، تانے دے رہے ہو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ پارس نے کہا، ورنہ ہم کبھی نہیں لڑتے ہیں، پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ اگر امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسی حرکتیں نہ کرتے تو تم فلسطینی مسلمانوں سے دشمنی نہ کرتی، ان 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو گلے لگا لیتی۔ میں کبھی ان 6 باغی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو گلے نہیں لگاؤں گی، وہ میرے اپنے ہیں، پہلے انہیں سمجھاؤں گی، ان کے دماغوں سے تمہارے تنظیمی عمل کو ختم کروں گی، انہیں پھر سے یہودی بناؤں گی۔ اگر ایسا نہ کر سکی تو اپنے ملک میں تباہی پھیلانے کے لیے انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کیا مجھ سے یہی کہنے آئی ہو کہ کسائی کی بیٹی ہو؟ ان 6 فلسطینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا قیمہ بنانے آئی ہو؟
میں یہ کہنے آئی ہوں کہ فلسطینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سلسلے میں جو بھی جھگڑا ہو رہا ہے اسے میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ مداخلت کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ہاتھ میں چھڑی دے کر انہیں ڈانٹنا شروع کروں کہ بچوں ادب سے ایک طرف بیٹھو، ہم بڑوں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ؟ تم اتنے اہم اور سنجیدہ معاملے کو مذاق میں کیوں اڑا رہے ہو؟ تم اپنا مذاق اڑوانے کے لیے میرے پاس آئی ہو؟ تمہیں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے شکایت ہے، ان کے پاس جا کر انہیں سمجھاؤ، دھمکیاں دو کہ وہ تمہارے ملکی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ تمہارا تعلق ہے، تم نہیں ان 6 خیال خوانی کرنے والوں کو ہمارے لیے مسئلہ بنایا ہے۔ اب وہ امریکی اس مسئلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم دونوں مل کر انہیں دھمکیاں دیں گے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ہم دونوں کی دہشت طاری رہتی ہے، وہ ہمارے دباؤ میں آ جائیں گے۔ میں اپنے بارے میں تو نہیں جانتا، تم اپنے بارے میں کہہ رہی ہو کہ دہشت ناک ہو، دہشت طاری کرتی رہتی ہو۔ کیا تم نے پیدا ہونے کے بعد کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے؟ پلیز پارس، ایک بار انہیں دھمکی دو، میری بات مان لو۔ ہائے اللہ، کتنی محبت سے کہہ رہی ہو، میں تو قربان ہو جاؤں گا۔ پلیز یہ پرانی سڑی گلی ادائیں نہ دکھاؤ، یہاں تک بو آ رہی ہے۔ وہ غصے سے بولی، پتہ نہیں تم خود کو کیا سمجھتے ہو، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، تمہاری خوشامد کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں خود ہی ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نمٹ لوں گی، بلکہ تمہارے خلاف ان سے دوستی کروں گی۔ سیاسی معاملات میں اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ٹیلی پیتھی کے معاملات میں بھی ہمارے درمیان سمجھوتا ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے متحد ہونے سے تمہیں کیسے نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا اتحاد ہم ایک طویل عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تم مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہو، لیکن اپنے معاملات میں کتوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہو۔ تمہارے پاس جتنی دھمکیاں تھیں وہ مجھے دے چکی ہو، اب یہاں سے جاؤ۔ اس نے سانس روک کر اس کی سوچ کی لہروں کو بھگا دیا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی، خواہ مخواہ پارس کے پاس گئی تھی، اب وہ کبھی میری بات نہیں مانے گا، مجھے اس کے خلاف اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہوگا۔ وہ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ گئی، اس سے بولی، میں الپا ہوں، تم 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کہیں پتال میں چھپا کر دانشمندی کا ثبوت دے رہے ہو۔ آئندہ میں بھی یہی کروں گی، اس طرح کم از کم اپنے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس اعلیٰ افسر نے کہا، ہماری دنیا بہت بڑی ہے، پھر بھی دشمنوں سے چھپنے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھپائے رکھنے کے زبردست حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن انسان زمین کی تہہ میں جا کر سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور پٹرول نکال لاتا ہے، سمندر کی نامعلوم گہرائیوں میں ڈوب کر بیش قیمت موتی نکال لاتا ہے۔ وائز مین نے ہمارے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اب تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے ملک میں پہنچ رہے ہوں گے، یہاں اپنے اعلی کار بنا کر ہمارے 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ اس سلسلے میں ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا کرنے والے ہیں، ہم ان مسائل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے بہترین دوست رہے ہیں، ہم آپس میں متحد رہیں گے تو دنیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے ان 10 خیال خوانی کرنے والوں تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تم ہمارے ان 10 خیال خوانی کرنے والوں سے ہمدردی کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ میں بھی اپنے 10 خیال خوانی کرنے والوں کو نہایت رازداری سے کسی انڈر گراؤنڈ خفیہ اڈے میں پہنچانے والی ہوں۔ میں تمہارے کام آؤں گی تو تم میرے کام آؤ گے، ہم متحد ہو کر ایک دوسرے کی خیال خوانی کرنے والوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تمہاری ایک پیشکش قابل قبول ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے کے خیال خوانی کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ملک میں مسائل پیدا کریں گے۔ میں یہی چاہتی ہوں، تم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہاں فلسطینی مسلمانوں کو میرے ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے دیں، بلکہ ان فلسطینی مسلمانوں کو تلاش کر کے پہلی فرصت میں گولی مار دیں۔ وہ بولا، ہم یہی کریں گے۔ یہ بات ہمارے سیاسی منصوبوں کے خلاف ہے کہ فلسطینی مسلمان اسرائیل میں طاقت اور اقتدار حاصل کریں۔ اگر وہ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والے زندہ رہیں گے تو ہماری پالیسی کے خلاف اسلامی ممالک کی ہمدردیاں اور امداد حاصل کریں گے۔ میں اپنے خاص ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حکم دے رہا ہوں، آج اور ابھی سے ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ وہ 6 فلسطینی تل ابیب اور یروشلم جیسے اہم علاقوں میں پہنچے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے بہت دور دور تھے، ضرورت کے وقت خیال خوانی کے ذریعے قریب آ جایا کرتے تھے۔ یعقوب بیس بدل کر مسلمانوں کی ایک بستی میں رہنے لگا تھا، جمیلہ اس کی پڑوسن تھی، وہ بیوہ خوبصورت، بھرپور، جوان اور صحت مند تھی۔ اس پر دل آ گیا تھا، اس نے پہلی ملاقات میں کہہ دیا تھا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پڑوس میں رہتے ہوئے وہ اسے صبح و شام چھیڑنے لگا، اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ جمیلہ کو بھی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، ٹیلی پیتھی سے زیادہ مضبوط سہارا اور کیا ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، تو کہتا ہے کہ تو نے اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہو کر میرے خاوند کو گرفتار کیا تھا، مگر اسے ہلاک نہیں کیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں تیری
بات کا یقین کر لوں، تو نے 70 مسلمانوں کو رہائی دلائی ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے کام آتا رہے گا تو میں ضرور تجھ سے شادی کروں گی۔ یعقوب نے کہا تو مجھے بتا تیری خواہش کیا ہے، میں اسی کے مطابق کوئی کارنامہ انجام دوں گا۔ میرے خاوند کو یروشلم کے ایک ٹارچر سیل میں پہنچایا گیا تھا، وہاں پہنچنے والے مسلمان قیدی زندہ واپس نہیں آتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم اس ٹارچر سیل اور وہاں سے تعلق رکھنے والے تمام سپاہیوں اور افسروں کو نیست و نابود کر دو۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر ان سب کو ختم کر دوں تو کیا آدھے گھنٹے کے بعد تو میری آغوش میں آ جائے گی؟